السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہندوستان میں پھر سے محبت اور رواداری کی فضا قائم ہوگی؟ یہ ہے مضمون عبدالماجد نظامی صاحب کا، جو کہ راشٹر سہارا روز نامے میں شائع ہوا ہے۔ بہت ہی اہم مضمون ہے، یہ قارئین کو پڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں عبدالماجد نظامی صاحب کیا کہتے ہیں۔ میں اپنا یہ ہفتہ وار کالم اس دفعہ ایسے وقت میں لکھ رہا ہوں جب گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ملک گیر سطح پر ایسے بے شمار واقعات رونما ہوئے ہیں جو اس بات کے مستحق ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا تجزیہ گہرائی کے ساتھ کیا جائے اور ان کے منفی و مثبت نتائج پر یہ حیثیت سے غور کیا جائے کہ کیا ہندوستان میں عدم رواداری، نفرت و فرقہ پرستی اور قتل و خون کے بجائے رواداری و محبت اور بقائے باہم کے اصولوں کو گلے لگانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش عام ہندوستانیوں کے ذریعے پھر سے کی جائے گی، یا یہ سمجھا جائے کہ ہندوستانی میڈیا میں نفرت اور آپسی عداوت کے جو مناظر شب روز دکھائے اور چھاپے جاتے تھے وہ دراصل ہندوستان کی حقیقی تصویر نہیں تھی، بلکہ ایک خاص سیاسی فضا کی وجہ سے اس کو پروان چڑھایا جا رہا تھا، جیسا کہ کانگریس پارٹی کے سرکردہ لیڈر راہل گاندھی نے دلی کے لال قلعہ سے خطاب کے دوران بتایا تھا۔ میں اس کالم میں آج جن واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ان سے ہمارے قارئین بخوبی واقف ہیں اور ان پر اپنے فہم اور تجزیہ کے مطابق ایک رائے بھی رکھتے ہیں۔ وہ تمام آراء لائق احترام اور قابل غور و فکر ہیں۔ وہ تمام آراء اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں جہاں ہر ووٹ کی قیمت، اہمیت و معنویت یکساں ہوتی ہے، اور اسی لیے ہر رائے خواہ وہ ایک دانشور کی ہو یا کم علم یا خواندہ شخص کی ہو، یکساں طور پر اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو واقعی قبول کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کا مستقبل روشن و تابناک ہوگا، کیونکہ یہاں کی خاموش اکثریت کو یہ قبول نہیں ہے کہ ملک کو مذہب و ملت اور زبان و رنگ کی بنیاد پر بانٹا جائے اور اس کے روح پر چند اوباش اغیار کر کے دنیا کے نقشے پر یہ پیغام ثبت کر دے کہ ہندوستان ایک غیر جمہوری مزاج کا ملک بن گیا ہے۔ یہاں صرف ایک خاص مذہب و فکر اور ایک خاص قسم کی سیاست و ذہنیت کو ہی فروغ کا حق حاصل ہوگا، اور باقی تمام تبادل سیاسی افکار و نظریات، سماجی تعلقات اور تکثیریت کے تمام اصولوں کو تاریخ کے مزبلہ میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے ان سے پلہ جھاڑ لیا جائے گا۔ سچائی یہ ہے کہ سماج کے تانے بانے برسوں نہیں بلکہ صدیوں کی محنت اور روزمرہ کے تجربات کی روشنی میں تیار ہوتے ہیں، اور مرور ایام کے ساتھ ان میں مزید قوت و صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے چشم زدن میں یا چند برسوں کے پروپیگنڈا سے انہیں ختم کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر قارئین گزشتہ ہفتے کے واقعات کو ذرا غور سے دیکھیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آپ 2 حصوں میں مبنی BBC کی دستاویزی فلموں کو دیکھیے اور سوچئے کہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ کس قدر مربوط ہے اور حقائق پر پردہ ڈالنا کس قدر ناممکن امر ہے۔ یہ گلوبلائزیشن کا عہد ہے
اور اس گلوبلائزیشن میں بہت سی خامیاں بھی ہیں جن پر پھر کبھی گفتگو ہوگی، لیکن اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے پوری انسانی دنیا کو اس قدر قریب کر دیا ہے کہ یہ کرۂ ارضی اور اس پر بسنے والے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ گویا ایک چھوٹی سی بستی کے باشندے ہوں۔ ایسے گلوبل ولیج میں اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز کسی کی نظر سے اوجھل رہ جائے یا کوئی جرم عالمی برادری کی نظر سے چھپ جائے۔ یہ اس گلوبلائزیشن کا ہی اثر ہے کہ فسطائیت پر مبنی جس نفرت انگیز سیاست اور سماجی نظریے کو چمکانے اور اس کو قوت کے زور پر نافذ کرنے کی کوشش مسلسل 2 دہائیوں سے زیادہ مدت سے جاری تھی، اس کا نقاب ایک لمحے میں الٹ گیا اور فسطائیت کی پول پوری دنیا میں کھل گئی۔ اس دستاویزی فلم نے وہ کام کر دیا جو کئی دانشوروں کی ضخیم کتابیں نہیں کر سکیں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ انٹرنیٹ کے عہد میں جب ایمرجنسی صلاحیتوں کا بے جا استعمال کر کے ان پر پابندیاں عائد کی گئیں تو عام و خاص ہندوستانی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر اس کو بند کرنے کی کوشش کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا سچ مچ کچھ ایسی کارستانیاں ہیں جن پر پردہ ڈالنے کی صحیح ہو رہی ہے؟ ہندوستان کا انصاف پسند اور بقائے باہم کے اصولوں پر صدیوں سے زندگی گزارنے والا انسان بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ دستور ہند کے ذریعے ملی ان کی اس آزادی پر قدغن لگایا جائے جس کا وہ ہمیشہ سے عادی رہا ہے؟ نوبل انعام یافتہ عالمی دانشور امرتیہ سین نے اپنی کتاب دی آرگیومنٹیو انڈین کے توسط سے ہمیں بتایا ہے کہ ہندوستانی قدیم زمانے سے ہی فطری طور پر جمہوری واقع ہوئے ہیں اور ہر مسئلے کو تفصیلی بحث و مباحثے کے ذریعے سمجھنے اور سمجھانے میں یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے علاوہ ہندوستانیوں کو یہ بات بھی متضاد معلوم ہوئی کہ ایسے وقت میں جبکہ ایک طرف یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے جس میں بات کہنے اور سننے کی آزادی کو یقینی بنایا گیا ہے، وہیں دوسری جانب دستاویز کو دیکھنے، سمجھنے اور اس پر بات چیت کے حق سے ہندوستان کے شہریوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کے خلاف ایک عوامی رجحان پیدا ہوا اور سب سے پہلے اس علمی مراکز میں اس دستاویز پر بحث شروع ہوئی جنہیں ہم یونیورسٹی کہتے ہیں۔ وہاں کے اسٹوڈنٹس نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ وہ نوجوانوں کا ایک ایسا باشعور طبقہ ہے جو انصاف پسند واقع ہوئے ہیں اور ملک کے مستقبل کو دستوری اصولوں کے مطابق چلانے کا پختہ عزم رکھتے ہیں۔ لہٰذا بڑے پیمانے پر BBC کی دستاویزی فلم دیکھی بھی گئی اور اقلیت کے حقوق کی پامالی کے تئیں جن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے ان پر بحث بھی ہوئی۔ ایک مضبوط جمہوریت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی بات پر پردہ نہ ڈالا جائے بلکہ کھلی فضا میں اس پر بحث کی جائے اور ماضی کی غلطیوں سے سبق لے کر ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھی جائے تاکہ ملک ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی قدروں کا بھی محافظ بنا رہے۔ تقریباً یہی پیغام بھارت جوڑو کی ملک گیر تحریک سے بھی دیا گیا ہے۔ راہل گاندھی کی ایک کوشش اس ملک کی سیاسی اور سماجی تاریخ میں ہمیشہ جلے حروف سے لکھی جائے گی کہ ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف نفرت کا طوفان فسطائی طاقتوں کی حمایت میں اٹھا ہوا تھا، اس ماحول میں نہرو کی نسل میں ایک ایسا قائد پیدا ہوا جس نے مہاتما گاندھی کے اصولوں کے تئیں اسی قسم کا گہرا لگاؤ ثابت کیا جیسا گہرا لگاؤ خود جواہر لال نہرو کو تھا۔
بھارت جوڑو تحریک نفرت کی ان گولیوں کے خلاف چلائی گئی تھی جن سے مہاتما گاندھی کا قتل ہوا تھا، اور جن گولیوں کے مسموم دھوئیں سے آج بھی ہندوستان کی فضا متعفن ہے۔ یہ تحریک کنیا کماری سے شروع ہو کر کشمیر میں اس دن انجام کو پہنچی جس دن گاندھی جی کو گوڈسے نے قتل کیا تھا۔ یہ دراصل ملک کے باشندوں کے نام کھلا پیغام تھا کہ محبت اور رواداری کی علامتیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں اور نفرت و خون کی سیاست کو کبھی دوام حاصل نہیں ہوتا۔ راہل گاندھی نے اسی لیے ہمیشہ اپنی تقریروں میں بھی کہا ہے کہ میڈیا 24 گھنٹہ چاہے ہندو مسلم منافرت پھیلاتا رہے، لیکن انہیں ملک بھر میں کہیں بھی نفرت کا ماحول دیکھنے کو نہیں ملا۔ نفرتی گینگ نے فلم اور آرٹ کو بھی فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنا چاہا تھا، لیکن اس ملک کے عوام نے پٹھان فلم کو کامیاب بنا کر بھی یہی پیغام دیا ہے کہ ہمیں گھٹن کی وہ فضا قبول نہیں جو فسطائی نظریے کی وجہ سے اس ملک میں پروان چڑھ رہی ہے۔ یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ اڈانی کے ذریعے بنائے گئے ترقی کے کمزور ماڈل کی طرح فسطائیت کے نظریے پر مبنی نفرت، فرقہ واریت اور سماجی تقسیم کی سیاست بھی ایک دن دھڑام سے زمین پر آ گرے گی، اور ہندوستان اپنی پوری قوت کے ساتھ تمام ہندوستانیوں کو ساتھ لے کر ترقی و انسانیت نوازی کی علامت بن کر اپنا وہ سفر جاری رکھے گا جس کا آغاز گاندھی جی نے کیا تھا۔ مضمون نگار روزنامہ راشٹریہ سہارا کے گروپ ایڈیٹر ہیں۔ مجھے تو یہ مضمون بہت پسند آیا۔ ہم ہندوستانی ہیں، ہمیں گرو ہے، فخر ہے، ناز ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ اس مضمون میں بہت سی ایسی باتیں کہی گئی ہیں جن پر ہمیں فخر ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اس ایڈیٹر کو، میرا مطلب اس مضمون نگار کو سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ مضمون سننے والے سب کے دل میں اتر جائے اور ہمارے مہان دیش ہندوستان کے لیے سب کے دل میں محبت ہی محبت پیدا ہو جائے، اور نفرت کا ماحول اگر کہیں بھارت میں نظر بھی آتا ہے چند سرپسند عناصروں کی وجہ سے تو وہ ختم ہو جائے۔ ہندوستان رہے، یہی آج کی ضرورت ہے۔ پھر ایک بار تمام سامعین سے یہ درخواست کرتے ہوئے کہ ہمیں فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔